بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 16 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس طرح اللہ نے ماقبل کی آیات میں تمہارے سامنے مثال سے واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اپنے نبی کے ساتھ شامل ہے، اسی طرح اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے واضح دلائل بھی نازل کیے ہیں، مگر یہ ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو شخص چاہتا ہے کہ ہدایت حاصل کرے تو وہ ہدایت کے لیے کسب و کوشش کرے، جو کسب و کوشش کرے گا تو اللہ ہی اس میں ہدایت پیدا کرے گا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح ہم نے نازل کی ہے آیتیں بینات واضح، اسی طرح یعنی ان آیات کی مثل، ان آیات کی طرح جو آیتیں اس سے پہلے گزر گئی، ہم نے آیتیں نازل کی ہے بینات واضح، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو، یرید جس کی ہدایت کا اللہ ارادہ کرتا ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے، جس کی ہدایت کا اللہ ارادہ کرتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ یعنی وَكَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَهْدِي، اسی طرح ان ماقبل کی آیات کی طرح ہم نے آیات بینات کو اتارا ہے، اور انہی آیات بینات کی طرح یہ بات بھی ہے کہ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جہاں اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی ہے، وہیں یہ بات بھی طے ہے کہ ہر کام اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، تو ہدایت بھی اللہ کے ارادے سے ہوگا۔ یخلق الہدایت فی قلب من یرید ہدایتہ لا خالق للہدایت الا ہو، تفسیر بحر المحیط میں اس کی تشریح میں ہے کہ اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ہدایت کو پیدا کرتا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ تمہاری سعی اور تمہاری کوشش ہدایت کی ہوگی تو اللہ اس میں ہدایت کا ارادہ کرے گا اور ہدایت کو پیدا کرے گا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ لوگ ہادو جو جنہوں نے یہودیت اختیار کی اور جو یہودی بنے، والصابئین اور بے دین لوگ،
لادین لوگ، والنصارى اور نصارى، والمجوس اور مجوسی، والذین اشرکوا اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، یہ سب لوگ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر چیز پر ہے خبردار۔ اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ جو لوگ جس دین کو بھی اختیار کیے ہوئے ہیں ان کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ فیصلہ ایک تو علمی فیصلہ ہے، علمی فیصلہ تو یہ ہے کہ ایمان والے حق پر ہیں اور یہود اور نصارہ اور صابئین اور مجوس باطل پر ہیں۔ یہ بات قرآن مجید نے صاف کر دی ہے، لیکن یہاں اللہ قیامت کے دن جو فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ عملی فیصلہ ہے۔ عملی فیصلہ یہ ہے کہ جو باطل پر ہیں ان کو جہنم بھیج دیا جائے اور جو حق پر ہیں انہیں جنت بھیج دیا جائے۔ تو جنت اور جہنم کا جو فیصلہ ہے، جو عملی طور پر فیصلہ ہے، جو جزا کا فیصلہ ہے، وہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ یفصل بینہم کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ فیصلہ کر دے گا، معنی یہ یفصل، اللہ ان کے حالات اور ان کے مقامات میں جدائی پیدا کرے گا۔ یہ سارے لوگ ایک ہی کیٹیگری کے لوگ نہیں ہیں۔ جو مومنین ہیں ان کا حال دوسرا ہوگا، جو مومنین ہیں ان کے مقامات دوسرے ہوں گے، اور ان باقی باطل پرستوں کے بھی درجات میں الگ الگ مقامات اور حالات ہوں گے۔ تو یفصل کے یہ دو معنی ہیں۔ اس آیت کا ماقبل کے مضمون سے کیا ربط اور تعلق ہے؟ اس سے پہلے کی آیت میں فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اس آیت میں فرمایا کہ ہدایت یافتہ ہوں یا جن کو ہدایت نہیں ملی ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ تو یہدی من یرید کے ساتھ تعلق ہے۔ ہدایت کے لیے تو اللہ نے آیات بینات کو اتارا ہے، اور ہدایت اللہ کے ارادے پر ہے۔ پس فیصلہ عملی طور پر پھر قیامت میں ہوگا کہ کون ہدایت پر ہے اور کون ہدایت پر نہیں۔ تو یہ ماقبل سے اس کا ربط یہ ہے۔ الذین آمنوا سے تو ایمان والے مراد ہے، والذین ہادوا سے یہودی مراد ہے۔ اگر یہاں والیہودا کی بجائے والذین ہادوا کے الفاظ ہیں، یعنی وہ لوگ جو یہودی بنے اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی اور یہودیوں کی معیت میں چلے گئے، اور یہودی سے مراد وہ قوم ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہودی یا نصارہ ان سب کا ایک ہی نام تھا، بنی اسرائیل۔ بعد کے ادوار میں ان کے نام ان کی فرقواریت یا ان کے تعصب کی وجہ سے یہود یا نصارہ پڑے، اور یہودیوں کو یہودی کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا، اور بعض کہتے ہیں کہ بڑے بیٹے کا نام یہوذا تھا، جس کو پھر یہودا پڑھا گیا، اور اس یہودا کی طرف سب کو منسوب کیا گیا، ایک کے نام پر پھر سب منسوب ہو گئے۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ذکر کی گئی ہے کہ چونکہ یہ وہ قوم ہے کہ جب انہوں نے بچڑے کی عبادت کی اور اس کے بعد توبہ کی، انا ہدنا الیک، تو ہادو کا مطلب ہے یعنی تابو، انہوں نے توبہ کی۔
تو وہ لوگ جنہوں نے وہ توبہ کی تھی. اس اعتبار سے ہادو کا معنی ہے تابو. اس قوم کا نام پھر یہودی اور الذین ہادو پڑ گیا، چونکہ وہ اپنی نسلی طور پر جو یہودیت ان میں تھی اس کی وجہ سے تو وہ یہودی تھے، لیکن جو لوگ ان کے ساتھی بن کر ان کے حکم میں ہو گئے، اس لیے تعبیر یہاں ہے والذین ہادو، وہ جنہوں نے یہودیت اختیار کی. والصابئین، یہ جو صابئین کا لفظ ہے یہ صبا یصبع کا مطلب ہوتا ہے خرجہ، نکلنا، اور صبا یصبو کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا. تو صابئین کا عربی لغت میں ایک معنی یہ ہوگا کہ نکلنے والے، اور دوسرا معنی ہوگا مائل ہونے والے. یعنی من خرج عن دین الی دین آخر، وہ لوگ جو ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں چلے گئے، وہ لوگ جو ایک دین سے دوسرے دین کی طرف مائل ہو گئے. لفظی معنی میں تو اس کا یہ معنی ہے. یہ صابئین کون لوگ تھے؟ تو اس کے بارے میں تفسیروں میں کئی اقوال ہیں، اور ان کے بارے میں بہت زیادہ اقوال آپ کو تفسیروں میں ملیں گی کہ یہ کواکب پرست تھے، یا یہ یحییٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، یا یہ نوح علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان میں توحید تھا یا نہیں تھا، یہ کتابی تھے. طرح طرح کی باتیں آپ کو تفسیروں میں ملیں گی. اصل بات یہ ہے، علامہ آلوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے اپنے مذہب کی بنیاد تعصب روحانیین پہ رکھا. انہوں نے اپنے مذہب میں ایک روحانی قوت کو تو مانا، مگر جب پھر انہیں کچھ ملا نہیں تو انہوں نے تقسیم ہو گئے، مختلف خیالات کے لوگ پیدا ہوئے. اس قوت کو ماننے کے بعد کچھ نے تو ستارہ پرستی اور سیارہ پرستی شروع کر دی، اور کچھ نے بت پرستی شروع کر دی، اور کچھ دوسری روحانی باتوں کو ماننے لگے. پھر چونکہ ان کا دین کوئی ایسا منضبط نہیں تھا تو طرح طرح کے خیالات ان میں پیدا ہوئے. پھر کتابیوں میں سے بھی کچھ لوگ ادھر چلے گئے. تو اس لیے ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ فرقۃ من النصارى، یہ نصارہ میں یا فرقۃ من اہل الکتاب تفاسیر میں ہے، یہ نصارہ میں سے یا اہل کتاب میں سے ایک گروہ ہے. کچھ کہتے ہیں کہ یہ ستارہ پرست ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ بت پرست ہیں. اصل میں یہ تھے ہی ایسے لوگ کہ ان کا کوئی خاص مذہب اور کوئی خاص دین نہیں تھا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عراق میں آباد تھے، اور یحییٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور ان کے امتی ہونے کی اپنی نسبت کرتے تھے. اور کچھ کہتے ہیں کچھ ان میں ایسے بھی تھے جو زبور پڑھتے تھے، اور کچھ ملائکہ کو مانتے تھے جو مافوق الفطرت قوت کو مانتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ وہ ملائکہ ہے. گویا وہ بت پرست تھے تو بھی اوپر ایک ملائکہ کی قوت مانتے تھے، وہ ستارہ پرست تھے تو اوپر ایک قوت مانتے تھے، مگر ان کے خیالات تھے منتشر، اور یہ ایک خاص قسم کا گروہ تھا. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی عرب کے لوگوں نے یہ فتویٰ لگایا کہ وہ صابی ہو گئے ہیں. اور صابی کا مطلب صبا یصبع، یعنی خرجہ، وہ اپنے دین سے نکل چکے ہیں، گویا کہ وہ بے دین ہو گئے اور اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے. اس قسم کی باتیں وہ کرتے تھے. یہ گویا ان کی زبان میں ایک غلط تصور بھی تھا. گویا کہ یہ خاص منتشر قسم کے خیالات کے لوگوں کا نام تھا صابئین، اور وہ عراق میں آباد تھے. اور کچھ ان میں وہ تھے جو یحییٰ علیہ السلام کی امت کی نسبت سے مشہور ہوئے. اور تاریخ میں دونوں قسم کے لوگ مشہور ہوئے ہیں. مراد یہاں ہم ترجمے میں اس لیے کہیں گے کہ صابئین کا مطلب ہے
یعنی بے دین لوگ، لادین لوگ، یا اس وقت تمہارے ذہن میں کسی قسم کے بھی خاص غلط خیالات رکھنے والے لوگ، صابئین۔ اور قرآن میں یہ لفظ 3 مقامات پہ ذکر ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے اور یہاں بھی ہے اور سورہ مائدہ میں بھی ہے۔ والنصارى، اور نصارہ وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کو نصارہ کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس بستی میں وہ آباد تھے وہ ناصرہ یا نصران بستی تھی اور اس کی جمع نصارہ ہے، یا پھر چونکہ وہ یہ لفظ تناصر اور مدد اور معاونت سے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرتے تھے، یا جو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ من انصاری اللہ، اللہ کے لیے میری مدد کون کرے گا، تو اس نسبت سے ان کا نام نصارہ پڑ گیا۔ والمجوسہ، اور مجوسی، یہ وہ ایران کے وہ لوگ ہیں کہ جو نجوم پرست، یہ آگ کی یا سورج کی پرستش کرتے تھے، اور پھر بعد میں زردشت کا جو فرقہ بنا جو 2 خداؤں اور خالق خیر اور خالق شر کو الگ الگ مانتا ہے، جو یزدان اور اہرمن کو ماننے والے ہیں، وہ مجوس ہیں۔ مجوس کا لفظ ذرا زردشت کے لفظ سے تھوڑا زیادہ عام ہے، بعد میں ان میں زردشت اور زرتشت، اصل تو تشت ہی ہے لیکن زردشت سے پھر وہ منسوب ہو کر مشہور ہوئے۔ والذین اشرکوا، اور علاوہ اس کے عرب میں اور بھی وہ لوگ جو کہ شرک کرتے ہیں اور جن کے لیے کوئی خاص لفظ اور لقب مقرر نہیں ہے، ورنہ تو یہ مجوسی اور نصارہ اور یہ یہودی بھی تو شرک کرنے والے لوگ تھے، مگر ان کے لیے مستقل اصطلاح موجود تھی تو ان کا مستقل اصطلاح سے نام لیا گیا۔ تو ان سب کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ یہ جو ان اللہ یفصلو ہے، یہ ان الذین آمنو، یہ اس ان کے لیے یہ خبر ہے، اور یہاں اس خبر پر جو ہے انا تاکید کے لیے داخل ہوا ہے۔ اور بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جملے میں حذف ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا مفترقون، بے شک ایمان والے یہودی اور بے دین لوگ اور نصارہ اور مجوسی اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا سب جدا کر دیے جائیں گے۔ اور یہ مضمون اگلے اس جملے سے واضح ہے، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، یہ ما قبل کی علت ہے اور وجہ ہے، اس لیے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خبردار ہے، شہید ہے، عالم ہے، اور جب اللہ کو پتہ ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کس نے کیا کیا ہے تو اس کے مطابق پھر عملی فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ علم ترا، کیا آپ نہیں دیکھتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یسجد لہو، سجدہ کرتے ہیں اس اللہ ہی کے لیے، من، وہ ساری مخلوق، فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، جو زمین میں ہے۔ من فی السماوات، من کا لفظ تو ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں غلبہ دے کر سب مراد ہے، چاہے ذوی العقول ہو یا غیر ذوی العقول ہو۔ روح المعانی میں علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ وہ الاولیٰ، بہتر یہی ہے کہ یہاں من کو عام لیا جائے، سبھی مراد ہے۔ تو اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں اور وہ سب جو زمین میں ہے،
والشمس والقمر اور سورج اور چاند والنجوم اور ستارے والجبال اور پہاڑ والشجر اور درخت والدواب اور جانور چوپائے وکثیر من الناس اور بہت سارے لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگ وکثیر اور بہت سارے وہ لوگ حق علیہ العذاب جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے یہ سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ سجدے کے بارے میں اس سے پہلے بھی ہم نے سورۃ طٰہٰ میں ایک تفصیل کی تھی کہ سجدہ کسے کہتے ہیں۔ عربی لغت کے اعتبار سے سجدہ کا مطلب ہے انقیاد اور تابعداری اور تابع ہونا، اگرچہ اصطلاح میں پیشانی کو زمین پر رکھنا سجدہ ہوتا ہے۔ یہاں سجدہ سے مراد ایک تو وہ سجدہ ہوتا ہے جو کہ سجدہ تکوینی ہے، تسخیری ہے، چار و ناچار سبھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ تو زمین آسمان کی ساری مخلوقات اللہ کے حکم کے تابع ہیں، جو حکم اللہ انہیں کرے گا وہ اس کو مانیں گے اور اس سے وہ سر منہ انحراف نہیں کر سکتے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جیسے یہ ہے، تو ساری چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اس معنی میں یہ ساری چیزیں جو اللہ کے حکم کے تابع ہیں اس میں زمین، آسمان، نباتات، حیوانات، جمادات وہ بھی شامل ہیں اور انسان بھی شامل ہے۔ اور انسانوں میں سے وہ انسان جو اللہ کے فرمانبردار اور موحدین ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اس لیے کہ اللہ ان کے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ ان کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے، اور جو اللہ حکم دیتا ہے تکوینی طور پر وہی حکم جاری اور ساری ہے۔ اور عام ان انسانوں کے حوالے سے بھی جو کہ اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی اللہ کے حکم کے اس معنی میں تابع ہیں کہ اللہ ان کی زندگی کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس دنیا میں وہی ہو کر رہتا ہے، ان کی مرضی سے تو دنیا کا نظام نہیں چل رہا۔ وہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم مر جائیں لیکن مر جاتے ہیں، وہ بھی حوادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس معنی میں وہ اللہ کی تکوینی اور تسخیری حکم کے پوری کائنات تابع ہے۔ تو یسجد تابع ہے اللہ کے لیے پوری کائنات۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگ جو کہ اللہ کے فرمانبردار لوگ ہیں اور موحدین ہیں وہ بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اس معنی میں کہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اور وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ اور وہ لوگ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یعنی جو شریعت اور جو حکم شریعت اللہ نے ان کے لیے مقرر کی ہے اس کو نہ ماننے کی وجہ سے تو وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے، لیکن ان کی زندگیوں کے تکوینی فیصلے میں وہ چاروں ناچار اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ تو یہ کثیر حق علیہ العذاب اس معنی کے اعتبار سے ما قبل پر ہی عطف ہے، اور یسجدو کے ساتھ وہ بھی ہے کہ یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اور اگر یہ معنی کیا جائے کہ زمین و آسمان کی تابعداری تو اس اعتبار سے ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے اور ان کے لیے تو کوئی شریعت نہیں ہے، اور لوگ موحدین اور مسلمان اللہ کے حکم کے تابع ہیں اس اعتبار سے کہ اللہ نے ان کے لیے جو شریعت مقرر کی ہے وہ اس پر چل رہے ہیں، تو ان کا سجدہ دوسرا ہے اور کائنات کا سجدہ دوسرا ہے۔ اور جو کافر ہیں جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے ان کا سجدہ وہ شرعی طور پر تو اللہ کے حکم کے تابع نہیں ہے، یہ تو ان کا سجدہ نہیں ہے، مگر تکوینی طور پر ان کا سجدہ ہے۔ یہ سجدے کے معانی میں ان سب کے اگر فرق کیا جائے، اس فرق کی وجہ سے بعض مفسرین نے وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ میں وَيَسْجُدُ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ
الگ سے یسجدو کا لفظ نکالا ہے، یعنی ان دوسری کائنات کا سجدہ تکوینی اور ہے اور ان موحدین کا سجدہ اور ہے۔ اور رہ گئی بات وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، تو یہ الگ سے مستقل جملہ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اور بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جن پر تو عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، لِتَرْكِ السَّجْدَةِ سجدہ نہ کرنے کی، تو یہ پھر الگ سے وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ایک مستقل جملہ ہوگا۔ اور وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لوگوں کا سجدہ شرعی سجدہ الگ ہے، اور کائنات کا سجدہ چاروں ناچار وہ الگ ہے۔ تو وَكَثِيرٌ مِّن یہ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ یہ ایک مستقل جملہ ہوگا، اور جملے کا عطف جملے پر بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ یسجدو کے تحت عطف نہیں ہوگا بلکہ اس پورے یسجدو کے جملے پر عطف ہوگا، تو یہ پھر عطف الجملہ علی الجملہ ہے۔ جیسے آگے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ بھی ایک جملہ ہے لیکن وہاں بھی عطف آ رہا ہے، تو اس قول کے مطابق وہ الگ سے جملہ ہے۔ اور ان دونوں معانی کے اندر باعتبار معنی کے کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ قرآن کے اس طرز کلام کی جامعیت ہے کہ اس کے اندر یہ معنی بھی داخل و شامل ہے کہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں، یہ معنی بھی شامل ہے کہ شرعی طور پر کچھ لوگ اللہ کے احکام کے تابع ہیں اور کائنات کی باقی چیزیں تکوینی طور پر تسخیری طور پر اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اور رہ گئی بات وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، تو اس کے دو معنی بن سکتے ہیں، ایک معنی یہ کہ تکوینی طور پر اپنی زندگی کے ایک حصے میں وہ تابع ہیں، اور ایک معنی یہ کہ ایک بڑا حصہ وہ ہے کہ جب انہوں نے اس سجدہ تشریع کو نہیں اپنایا کثیر من الناس کی طرح تو وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ یہ ساری باتیں صحیح ہیں، یعنی اس میں کوئی ٹکراؤ اور تضاد تو نہیں ہے، یہ اس جملے کی ایک جامعیت ہے، اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایجاز اور بلاغت ہے۔